یہ تو ماؤں کو سکھانا چاہیے تھا، سجے ہاتھ سے کھانا، بڑے بڑے لقمے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب، میں ڈنڈے مارا کرتی تھی، پنکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی، کان مروڑا کرتی تھی، بڑا لقمہ کیوں کھا، حلق دینے والا کرتی تھی، چھوٹا چھوٹا کر کے کھا، چبا چبا کے کھا، جانوروں کی طرح کیوں کھا رہا ہے؟ اوے میرے بابو جتنے حاصل پور والے بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، آج سے 20-25 سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا؟ جرت نہیں ہوا کرتی تھی، جرت نہیں ہوا کرتی تھی کھڑے ہو کے کپڑے پہن لے میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی با حیا ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر میرے عزیزو اس وقت باتھ روم میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی، کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ننگے، ہائے اللہ مارے گا، بچے ڈر کے باہر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ او لوگو، ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا، لیکن غیرت پتہ نہیں ہمارے گھر سے کہاں چلی گئی۔ او لوگو اللہ اکبر، پہلے گھروں سے کچرا نکال کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرتے تھے، اب تو غیرت کے جنازے پتہ نہیں کون نکال کے لے گیا، اور غیرت کے جنازے پتہ نہیں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ خدا کے واسطے، مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ، روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، کپڑا لتا ملے گا اللہ کا وعدہ۔ وہ اللہ سے نصیبیں منگوا مانگ لو، اللہ سے غیرتیں مانگ لو، اللہ سے حیا مانگ لو۔ خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور تحفہ کارکردگی کے اوپر ملتا ہے۔ تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بن جاؤ، خدا اپنی رحمتوں کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کے پاس روزانہ ایک عورت چکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ اللہ کرا دو، میرا بچہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا، لیکن بچہ جب باہر نہیں آیا کرتا تھا تو حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کو بھی کاوڑ چڑھ گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہ آئیو، وہ تو بچہ تیرے ساتھ مذاق کرے تو میرے ساتھ آ کے مذاق کرے، میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے۔ ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا اماں آج بلا لا، مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے، یہ قبر کے اندر گزرے۔ اماں موت کے آثار نظر آ گئے، اماں دوڑی دوڑی جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، حسن بصری آج نیند سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمے پڑھا دے، توبہ کروا دے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں مایوس ہو کے واپس آئی، بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا کہ اماں ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا، اماں جان چل سب چھوڑ جائیں تو مجھے نہ چھوڑنا۔ اماں کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے، بلا نخن بھی ماں سے علیحدہ ہو سکتا ہے، پتا کہ اماں ساری زندگی تجھے ستایا، آخری میری خواہش پوری کر دے گی۔ اماں کہنے لگی میرے لال بول کیا خواہش ہے؟ 3 اپنی خواہشیں کی کہ اماں جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا، گھر کے بیڑے میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، اس کی سزا ماں اسے دے رہی ہے، کیا پتا اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اماں جان ایک کام اور کریو، اے اماں دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اماں غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے اماں میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں، اماں یہ بات پردے کے اندر رہنے دے، کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پہ ترس آ جائے۔ تیسری بات کی پھر ذرا کلیجے کو ذرا تھام کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ماما ٹھنیاں چھاواں بابو جی تیرے تی بھی تو 3 مہینے پہلے چلی گئی، اللہ کی قسم اور میرے بھائی وکالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا کا پاؤنڈ ڈالا نظر آیا لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی۔ باپ سراندے تاج ہوندے، اب تو گھر سر کی جو ہے باپ تاج کا جو ہر وقت کاٹتی ہے، کیونکہ باپ ہر برائی میں منع کرتا ہے لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے، پتر کو عذاب لگتا ہے۔ اور میرے پترا 2 تحفے اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں، ایمان کی دولت کے بعد 2 تحفے اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے، ایک تحفہ باپ کا ایک تحفہ ماں کا، ان تحفوں کو ضائع کر کے دیکھ لے خدا پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ نظر آئے گی، ان تحفوں کے ساتھ زندگی گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی۔ کہ اماں ایک کام کر، مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن اماں ایک کام میرے پہ کرنا۔ اماں کہنے لگی کیا کام؟ کہ اماں جب مجھے نہلا دو، غسل دلا دو، کفن پہنا دو، جنازے پڑھ لو، قبرستان دفنا دو، لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں، اماں تجھے قبرستان کا رستہ آوے، کہاں آوے؟ اماں کیا
پتا رات کے اندھیرے میں میری خواہش پہ قبرستان آ سکتی ہے؟ کہاں آ سکتی ہوں؟ اماں اللہ اکبر مجھے نہیں پتا، اماں بس ایک کام کریو، جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اماں میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو، میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا، کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکما، اے اللہ ہے تو نکما، لیکن جاتے ہوئے اللہ یہ عاجزی انکساری دکھا کے چلا گیا، ندامت سے رو کے چلا گیا، اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی، اللہ میرے قدموں پر رحم فرما، اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے، بس یہ آخری سانسیں تھی۔ ادھر میرے ماں نے یوں کر کے ہاں کی، ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے پیارو دیکھو وہ مرا دفن ہوگا پھر ماں جائے گی، واہ 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 واہ، اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا، اماں نے پہلی سر پوری کی، اپنے گلے سے یوں کر کے دوپٹہ اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا، گھر کے کونے کونے سے آواز آئی نہ دوپٹہ اس کے سر کے گلے میں ڈال، تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہگار ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آخری وقت میں ایسا رو کے گیا، اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے اندر صلح کا پیغام بھیج دیا، جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گیا۔ گر جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، اللہ نے ہن موقع دیتا، جوانی کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، بڑھاپے کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، کیا پتا فضل فرمائے نہ فرمائے، آج جوانی کا ایک آنسو نکال کے دیکھ لو، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزو، بھائی قدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا امیر کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے آج میرے عزیزو خدا کو رو کے دکھا دے، کیا پتا اس کی مغفرت کے صدقے اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرما دے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، آج روشنی پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے، یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم جیسے جھوٹوں کی اللہ لاج رکھتے ہیں، جب بندہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے، رسومات سے، سود سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بدفعلی سے، اے اللہ نماز چھوڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے، تین مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری یاسین صاحب دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے حافظ زبیر احمد صدیقی شاہ صاحب بھی ہیں، یہ دعا آپ کے لیے یہ نعت کے کچھ اشعار پڑھیں گے، یہ اللہ کی ہم پڑھیں گے، آپ حضرات۔ آج کسی مسلمان کو عالم دین کوئی طالب علم مسئلہ بتائے، اپنے گھر سے یہ داتا صاحب کی تصویر، یہ سخی سرور کی تصویر، یہ شہباز قلندر کی تصویر، یہ غوث پاک کی جعلی تصویر اتار تو آگے سے جملے بولتا ہے، میرے پیر نے کہا اس سے برکت ہوتی ہے، تیرے پیر نے یہ بکواس کی، مصطفیٰ کا فرمان سن۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو، وہ مولوی صاحب کی ہو، وہ تنظیم کے سربراہ کی ہو، وہ